الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. گرامی قدر سامعین و مشاہدین، حج کے فضائل و مسائل سے متعلق دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں حج کی حکمتوں سے متعلق بات شروع ہوئی ہے، جس میں پہلی حکمت یہ بیان کی گئی کہ حج کے ذریعے سے اللہ کی توحید پر عمل درآمد ہوتا ہے، توحید کی تعمیل ہوتی ہے، توحید کا اظہار ہوتا ہے، توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ حج میں اللہ کے سامنے اپنی فقر و محتاجی، عاجزی، لاچاری، بے بسی اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ تیسری حکمت حج کے اندر ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس جذبے کو، تقوی اور پرہیزگاری کے جذبے کو تقویت ملتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور جب حج پر نکلو تو سامان گزارا، توشہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مندو، اے خرد مندو، اے دانش مندو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی پرہیزگاری اور تقوی کو اختیار کیے رہو۔ حج میں کیسے تقوی پر عمل درآمد ہوتا ہے، کیسے پرہیزگاری کا جذبہ پروان پاتا ہے، اس کی ایک مثال آپ لے سکتے ہیں محظورات احرام سے بچنا۔ احرام کی حالت میں جب بندہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، اس لیے ان چیزوں کو اللہ نے مجھ پر حرام کیا ہے، تو ان سے بچتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی پوری زندگی یہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزرنی چاہیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں کچھ چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے خوشبو کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب وہ عطر اپنے کپڑے پر نہیں لگائے گا عام دنوں میں، یا جب احرام کھول دے گا تو عطر لگائے گا، احرام سے پہلے بھی وہ عطر لگائے گا، لیکن جس وقت وہ حالت احرام میں ہو، قیمتی سے قیمتی عطر اور قیمتے سے قیمتی اور پسندیدہ سے پسندیدہ عطر اگر کسی حاجی کے لیے حاضر کیا جائے تو اسے قطعی استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کے لیے حج کی خاطر احرام باندھ رکھا ہے، اور میں عطر استعمال کر کے اپنے احرام کو خراب نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے تقوی کے جذبے کو، اللہ کے روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کے جذبے کو حج کے ذریعے سے تقویت ملتی ہے۔ تو یہ حج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ چوتھی حکمت، اللہ تعالی کے ذکر کو قائم کرنا، اللہ کی یاد کو بڑھ چڑھ کر کرنا۔ اس سلسلے میں
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے آیت نمبر 200 تک پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا. جب عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے. اور یقیناً تم اللہ تعالی کی ہدایت سے پہلے راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، اور تم بھی وہیں سے افاضہ کرو، وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے سارے لوگ واپس لوٹتے ہیں، یعنی عرفات جا کر پھر واپس لوٹو، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. یقیناً اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم و کرم والا ہے. اور پھر جب اپنے تمام مراسم عبادت کو مکمل کر لو، اپنے مناسک حج کی تکمیل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا. تو پھر اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. پہلے جاہلیت کے لوگ حج کرنے کے بعد منا میں اکٹھا ہوتے تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنی نظم و نثر کے ذریعے اپنے باپ دادا پر فخر کیا کرتے تھے، ان کے کارناموں کا ذکر کر کے انہیں یاد کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اس کے بجائے تم اللہ کو ذکر کرو، اللہ کے اوصاف کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرو. یہ حج کی حکمتوں میں سے ہے، اور حج کی مزید حکمتیں ہیں جن پر انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.